معزز سامعین کرام، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا عشاء میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو سے دراصل میں کچھ لوگوں کی غلط فہمی کو دور بھی کروں گا، غلط فہمی کا ازالہ بھی کروں گا۔ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو عشاء میں 17 رکعت پڑھنا ہی لازم ضروری سمجھتے ہیں۔ کچھ ہمارے بیچارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو امام صاحب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اگر امام صاحب نے 4 سنتیں غیر مؤکدہ چھوڑ دی یا کبھی نفل نماز چھوڑ دی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نفل نماز نہیں پڑھتا بھائی، یہ تو فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نماز نہیں پڑھتا، یعنی اس کے پیچھے پھر نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جو نفل نماز ہوتی ہیں، سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، پڑھیں گے آپ ثواب، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ دیکھو میں نفل نماز کی کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں، کوئی اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں سنت غیر مؤکدہ کی، بلکہ احادیث کے اندر نفل نماز کا بڑا ثواب آیا ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اور فضیلت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نمازوں کا حساب کتاب لے گا تو ظاہر سی بات ہے فرض نمازوں کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی لازماً ضرور۔ تو اللہ تعالیٰ نفل نمازوں کے ذریعے جو ہے اس کی کمیوں کو، اس کی خامیوں کو دور کرے گا۔ تو اس لیے نفل نماز ہی پڑھنا چاہیے، سنت غیر مؤکدہ پڑھنا چاہیے، بڑی فضیلت ہے۔ لیکن کچھ حضرات چونکہ ہمارے ایسے ہوتے ہیں، بڑی سستی کرتے ہیں، بڑی کاہلی کرتے ہیں کہ 17 رکعت کو دیکھ کے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 17 رکعت کیسے پڑھیں گے، ہمیں بڑی کاہلی سستی محسوس ہوگی۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ 17 رکعت نہ پڑھے، بلکہ وہ سب سے پہلے 4 رکعت فرض نماز پڑھے امام صاحب کے ساتھ میں، جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد میں 2 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھے، اس کے بعد میں پھر 3 رکعت وتر نماز پڑھے گی، وہ اپنے گھر پہ چلا جائے۔ ان کے علاوہ جتنی بھی باقی کی رکعتیں ہیں وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے، پڑھیں گے تو ثواب اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نفل نماز مستحب نماز کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ نفل نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور نہیں پڑھنے سے گناہ نہیں ملتا۔ کچھ حضرات پیچھے ہی پڑ جاتے، بھائی یہ نفل نماز نہیں پڑھتا، اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر وہ نفل نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے۔ نفل نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، وہ الگ چیز ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن کسی کو پتنز اعتراض کرنا یہ آپ کے لیے کسی بھی طریقے سے جائز درست نہیں ہے۔ کوئی آدمی نفل نماز چھوڑ کے جا رہا ہے، سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھ رہا ہے، تو ان کے اوپر طنز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو عشاء کی جو 17 رکعتیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی ضروری ہے اور کون سی ضروری نہیں ہے۔ عشاء میں جو پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو پڑھیں گے تو ثواب اور نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، پڑھنا چاہے پڑھ لیجئے گا اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں جو 4 رکعت فرض نماز پڑھی جاتی ہے، یہ پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ تو یہ 8 رکعت ہو گئی، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض۔ یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا، سنت غیر مؤکدہ کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، فرض کا پڑھنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد میں 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کے بعد میں 2 سنتیں مؤکدہ آتی ہے۔ ان 2 سنتیں مؤکدوں کو پڑھنا سب کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے۔ مطلب اگر یہ پڑھیں گے آپ لوگ اس کو ثواب ملے گا، اور نہیں پڑھیں گے تو اس کے اوپر چھوڑنے کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ تو اس لیے سنت مؤکدہ کو پڑھنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے ورنہ گناہ کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد میں 2 نفل نماز ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، پڑھنا چاہے ثواب اور نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 12 رکعتیں ہو گئی۔ اس کے بعد میں جو 3 وتر پڑھے جاتے ہیں یہ لازم ہے، ضروری ہے ہر ایک کے لیے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا اور پڑھیں گے تو بڑا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد وتر کے بعد میں جو 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، جو نفل نماز ہوتی ہے اور جو سنت غیر مؤکدہ ہوا کرتی ہیں تو ان کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کو طنز نہیں کرنا چاہیے، نفل نماز کو لے کے، سنت غیر مؤکدہ کو لے کے کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اس کا حق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے فرض نماز جو ہوتی ہے، واجب نماز ہوتی ہے، سنت مؤکدہ جو ہوا کرتی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ان نمازوں کے پڑھنے سے بڑا ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے سے بڑا گناہ ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ متعین کر لینا چاہیے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، فرض نماز ہے، واجب نماز ہے۔ تو ان چیزوں کی پہچان، شناخت بھی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ اس کے پڑھنے سے ثواب ہے اور اس کے چھوڑنے سے جو ہے گناہ ہے، اور اس کے چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں۔ ان تمام تر چیزوں کو سمجھنا یہ ہمارا جو ہے فریضہ ہے۔